السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی گزشتہ ایک دو سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ شہاب چتر جو تھے وہ پیدل حج کر کے آئے تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سوشل نیٹ ورک پر ویڈیو خبر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک لیڈی ہیں، پال گھر، ممبئی مہاراشٹر سے تعلق رکھتی ہیں، ثنا نام ہے ان کا۔ انہوں نے بھی یہ نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے کہ وہ پیدل حج بیت اللہ کریں، اور انہوں نے اپنا سفر بھی شروع کر دیا ہے، اور یہ 7500 کلومیٹر کا سفر تقریباً وہ 14 مہینے کے اندر طے کریں گی۔ مزید انہوں نے دعا وغیرہ کے لیے بھی کہا ہے، لیکن اولاً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ ایسے فعل کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ خاتون کے لیے پردے کا اہتمام کرنا اور حوادثات زمانہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، خاص طور سے آج کے اس پرفتن نازک دور میں ایک خاتون جس کی عزت و آبرو ایک طریقے سے غیر محفوظ ہے، تو اس نازک وقت میں سمجھتا ہوں اس طریقے کے کوئی بھی کام کو انجام دینا یہ غیر مناسب۔ بات تو یہ ہے کہ حج اسی پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، کسی غریب کے لیے نہیں کہ وہ پیدل جائے یا کسی اور طریقے سے جائے کہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے تو بندوں کو مکلف ہی نہیں بنایا ہے، ان کی جانوں سے زیادہ ان پر بوجھ ہی نہیں ڈالا ہے، تو ہم اور آپ کسی بھی ایسے فعل کے مکلف نہیں ہیں جو ہمارے جان کے بوجھ سے زیادہ۔ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کے احکامات، مذہب اسلام کیا کہتا ہے، مذہب اسلام کے کیا احکامات ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن نازک دور میں خاتون کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر کرنا چاہیے۔ شریعت کے روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جانا، پیدل سفر کرنا جائز و درست ہے یا نہیں ہے، تو بہت ساری وجوہات کے پیش نظر آپ غور و فکر کریں کہ ایک خاتون کا تنہا جانا، یا ان کی سپورٹ بھی ہو تو بہت سارے معاملات ہیں۔ جگہ جگہ وہ اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو پیغام بھی دے رہی ہیں، حالانکہ ایک لیڈیز کی آواز بھی عورت ہوا کرتی ہے، اسے بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ دیگر خواتین سیلفیاں وغیرہ لے رہی ہیں جو بے پردہ ہیں، اگرچہ یہ جانے والی باپردہ ہیں، پردے میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں بہت ساری خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے مذہب اسلام کے احکامات کو ایک طریقے سے تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے، جو صحیح راستہ ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کا دور ہے، بس تھوڑی سی واہ واہی ناموری کے لیے لوگوں نے شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، مذہب اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، بس وہ جو انہیں صحیح لگا اسی کے مطابق چل پڑے۔ علم کی کمی ہے، جہالت کا دورہ ہے، کسی سے اگر آپ صحیح بات بھی کہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں تو اسے برا محسوس ہوتا ہے، بیڈ فیل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مذہب اسلام کی احکامات کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، مذہب اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو خاص طور سے ویلکم کر رہے ہیں، سواگت کر رہے ہیں، جیسے کتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو لباس اسلامی نہیں ہے، چہرہ اسلامی نہیں ہے، اور نماز صحیح طریقے سے یاد ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ان کی جانب دھیان دیا جائے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں اگنور کیا جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 2-3 لوگ، نیوز ٹوڈے ایک چینل چلتا ہے ان کا، انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ وہ اجمیر شریف پیدل جا رہے ہیں۔ جب میں نے ان کا حلیہ دیکھا تو چہرے پہ داڑھی نہیں، جسم پر لباس اسلامی نہیں۔ اجمیر شریف پیدل جا کے کیا کرو گے جب تم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رکھ پا رہے ہو، تو کیا یہ اولیاء کرام
جن کے پاس تم پیدل چل کے کیا جاؤ، سر کے بل اگر رگڑ کر بھی چلے جاؤ، اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہ ہو، چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اسلامی لباس نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، تو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وہم و گمان سے باہر آئیں کہ یہ اولیاء کرام ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم پیدل جائیں گے۔ ہرگز نہیں، جب تک کہ ہم احکام خدا بندی، احکام شریعت کے صحیح معنی میں پابند نہیں ہوئیں گے، اس وقت تک نہ یہ اللہ والے خوش ہوئیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور نہ ہی اس کے رسول خوش ہوں گے۔ ضروری ہے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی تکمیل کی جائے، ان کے بعد میں شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔